الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، ہماری بات چل رہی ہے فتنے کی جو علامتیں ہیں وہ تو الحمدللہ ہو چکی. ان فتنوں کا کیا نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کے بارے میں دو جمعہ سے بیان ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، آج کی مجلس میں جو نقصان ہے اس کو میں سمیٹ لوں، اور آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ فتنے کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دوسری بات ابھی باقی ہے، اس کے متعلق بیان شروع کروں. گزشتہ جمعہ کو ایک بات آئی تھی کہ بعض فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ اگر کوئی اس فتنے میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالی فوری طور پر دنیا میں بھی اس کی پکڑ فرماتے ہیں، آخرت میں تو اس کی پکڑ باقی رہے گی. اور اس کے ضمن میں نے 3 قسمیں بیان کی تھی. اللہ تعالی کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے، تو پہلی جو بات میں نے کہی تھی کہ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً پکڑ فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ضمن اس کی وجہ میں بتلا دوں. ایسا کیوں؟ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بارش کے زمانے میں ایک گلی میں سے گزر رہے تھے. بارش ہو رہی تھی اور گلی میں کیچڑ بھی تھا. پہلے زمانے میں اس طرح کے رستے نہیں تھے، تو اس گلی میں سے وہ گزر رہے تھے. ایک میاں بیوی بھی وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ والے تو جا رہے تھے، ان کو پتا نہیں تھا. انہوں نے آمدن اور قصدن یہ نہیں کیا کہ لاؤ ان کو چھینٹے میں اڑاؤں. وہ جا رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، جس کی بنا پر کیچڑ جو اچھلا وہ اس عورت کے کپڑوں پر جا لگا. اس کا شوہر جو تھا اس کو غصہ آیا، ایک تماچا مارا اس کو. اللہ والے نے کہا میرا کیا قصور اس میں بھائی، یہ تو بھولے سے ہوا. پھر بھی وہ ٹھنڈا پڑنے کا نام نہیں لیتا تھا. اتنے میں وہ کسی بھی طرح اللہ والے سنبھلے اور اٹھے، وہ دونوں چلے گئے. ان کا گھر قریب تھا میاں بیوی کا. وہ شوہر جب اپنے کوٹھے پر چڑھنے لگا، اوپر کی سیڑھی پر سے پیر اس کا پھسلا، نیچے دھڑام سے گرا اور وہیں مر گیا. 5 منٹ کا فاصلہ ہوا. 5 منٹ پہلے تماچا مارا اور 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فوراً مر گیا.
یہ عورت رونے لگی، عورت چیخنے لگی، محلے والوں کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا ہو نہ ہو میرے شوہر کے اوپر یہ مصیبت آئی، ایک نیک آدمی کو تماچا مارنے کی بنا پر آئی، میرا دل یہی گواہی دیتا ہے، جلدی سے اس اللہ والے کو پکڑو اور ان سے معافی مانگو۔ تمام محلے والے آئے، وہ عورت بھی آئی، وہ بزرگ ابھی بیچارے وہیں تھے، گرے ہوئے تھے، ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا قصور معاف کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ ہمارے شوہر مر گیا، سیڑھی پر سے گرا، دھڑام سے وہیں مر گیا۔ تو وہ بزرگ صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی، میں نے بد دعا تو نہیں کی، لیکن ایک قاعدہ سن لو، یہ مجھے سنانا ہے اصل میں۔ وہ قاعدہ یاد رکھنا ہمیشہ، جو بزرگ نے سنایا، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں جگہ دی، تو آپ بھی اپنے دل میں اس کو جگہ دینا، کبھی اپنے دل میں سے اس واقعے کو اور اس اصول کو کبھی نہ نکالنا۔ کیا بیان فرمایا وہ بزرگ نے؟ سنو بھائی، جس آدمی نے مجھے تماچا مارا تھا اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی، تو بیوی کو مجھ سے بھولے سے تکلیف پہنچی، لیکن وہ شوہر برداشت نہیں کر سکا اور مجھے تماچا مارا۔ سن لو، مجھ سے اللہ کو محبت ہے، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ اسے تکلیف پہنچاوے گا۔ یہ ہے قاعدہ، یاد رکھنا اس بات کو۔ اس لیے اللہ کے واسطے اے مسلمانوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر اللہ کا حق ضائع ہو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ کے واسطے کسی مسلمان کو مت ستانا، کسی مسلمان کو تکلیف مت دینا۔ اور یاد رکھنا، یہ تو میں مسلمان کی بات کرتا ہوں جو اللہ والا ہو، جو نیک ہو۔ اور یاد رکھنا، میں یہ مت سمجھنا میں اپنی بات کرتا ہوں، مطلق جو کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے واسطے علماء کو مت ستانا، علماء کے بارے میں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے لالے پر جاوے۔ انسان ہے، کوئی بھی ہو، اللہ والے بزرگان دنیا میں اتنے خطرناک واقعات گزرے، گناہ ہو چکے، لیکن اگر کسی نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ان کے بارے میں نکالا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس گناہ کے اندر ملوث کر دیتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہریلا ہے۔ اگر آپ نے عوام کی غیبت کی، اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا تم نے اللہ والوں کی غیبت کی۔ علماء کے بارے میں تم نے اگر کچھ برا بھلا اپنی زبان سے کلمہ نکالا، یاد رکھنا زہریلا ہے، ختم کر کے رہے گا تمہیں۔ یہ ایک گناہ ایسا اتنا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو محبت ہے۔ ابھی آپ نے علم کی فضیلتیں کہاں سنی؟ علم کی کیا فضیلت ہے؟ ارے علم کی فضیلت کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیا۔ تو جو علم کے ساتھ نسبت رکھے گا، جو اللہ کے ساتھ نسبت رکھے گا، اس کا کیا پوچھنا؟ پوری دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا کان کھول کے سن لینا، کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا درجہ ملتا ہے علم کی بنا پر۔ تو بعض گناہ، بعض فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ اس کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے۔ جیسا کہ کسی کو ستانا، ابھی میں نے واقعہ سنایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے
جس نے والدین کو ستایا یہ بھی فتنے کی علامت ہے. میں نے بتلایا تھا 5 مہینے پہلے فتنے کی علامت میں کہ جس نے والدین کو ستایا، جو اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، سن لینا کل قیامت کے دن تو اس کی سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کو نقد سزا مل کر رہے گی. ایک مختصر واقعہ میں سنا دوں، کیونکہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا اگر واقعات سنانے تو ذرا اچھا لگتا ہے اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے ایک مختصر واقعہ میں سنا دوں. ذرا طویل ہے لیکن مختصر. ایک نیک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بلکہ میں نے تو روایت میں یوں پڑھا وہ زبردست عالم تھا. صرف اس کی والدہ تھی، گزشتہ زمانے کی بات کرتا ہوں، اگلے زمانے کی. صرف ایک والدہ تھی، وہ بھی بیچاری بڑھیا تھی، ضعیفہ تھی، خود اپنا کام نہیں کر سکتی تھی. ان کا اکلوتا بیٹا تھا. اس لڑکے کو حج کا بڑا شوق تھا. جب بھی حج کا زمانہ آتا، جیسا کہ آج کل یاد رکھنا یہ واقعہ بھی میں جو سناتا ہوں انہیں، آج کل ہم بھی اس میں ملوث ہیں. بیچارے والدین پریشان، والدین کو ہماری خدمت کی ضرورت، لیکن ہمیں شوق ہے کہ ہم حج میں جاویں. میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاوے، ایک طرف والدین منع کریں اور ایک طرف آپ کی طبیعت کیوں چاہے میں حج میں جاؤں، اللہ کے راستے میں جاؤں، ذرا اس وقت پوچھ لینا. میں انشاءاللہ تمام شرطیں میں ان سے پوچھوں گا اور اس وقت میں ان کو جواب دوں گا. اگر مجھے نہ پوچھنا ہو، کسی عالم یا کسی مفتی سے پوچھ لینا، آپ کو صحیح جواب ملے گا. کیوں معلوم؟ ایک جملہ سن لو میرا، صرف ایک جملہ. دین کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا ایک ایک بات کو. اگرچہ یہ جملہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں، اس کو میں پھیلانا چاہوں 1 سال لگے گا، لیکن صرف ایک جملہ سن لو. دین کسے کہتے ہیں؟ دین اتباع کا نام ہے. کس کی اتباع؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، نہ کہ اپنے جذبات کو پورا کرنے کا. کسی کو جذبہ ہے کہ میں حج میں جاؤں، کسی کو جذبہ ہے میں اللہ کے راستے میں نکل پڑوں. ارے تمہارے والدین محتاج ہیں، تمہارے بغیر کوئی خدمت کرنے والا نہیں. تمہاری بیوی 8-8 10-10 بچے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اور آپ کو جذبہ ہے میں حج میں چلا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں نکل پڑوں. یاد رکھنا والدین کی خدمت کرنا، بال بچوں کی خدمت کرنا اس وقت میں آپ کے لیے فرض ہے، فرض. بڑی لمبی تفسیر ہے، صرف میں نے ایک جملہ سنا دیا. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، نہ کہ اپنا شوق پورا کرنے کا، نہ کہ اپنے جذبات کو پورا کرنے کا. کیا بہترین جملہ ہے. واقعتاً طبیعت نہیں چاہتی یہ جملہ میں کہہ کر ایسے ہی میں چلا جاؤں، لیکن اپنا عنوان باقی رہ جانا، اس لیے میں اس جملے کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو ایک عالم تھے، ان کو بڑا شوق تھا میں حج میں جاؤں، اللہ کے راستے میں نکلوں. کتنا ثواب. ارے بھلے مانس، تو صحیح معنوں میں عالم ہوتا، اس سے زیادہ ثواب تجھے تیرے والدین کی خدمت میں ملتا. جو ایسا کرے نا تو سمجھو کہ وہ صحیح معنوں میں عالم نہیں. حدیث کا ایک واقعہ بیچ میں ضمن آ گیا، اس لیے میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی آدمی تھا، بڑا عبادت گزار. وہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا. اس کی والد نے کہا، بیٹا جریج، تو یہ فکر میں پڑ گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف میری والدہ مجھے پکار رہی ہے، کیا کروں؟ میں نماز پورا کروں یا والدہ کا میں جواب دوں؟ ایک طرف اللہ کا حق اور ایک طرف والدہ کا حق. ذرا سمجھنا، اس کو بولتے ہیں علم. علم ہماری کہاں رہنمائی کرتا ہے؟ ارے علم تو ایسی چیز ہے کہ واقعات اگر علم ہو، معمولی عمل کی بنا پر آدمی جنت میں پہنچ جاوے، اور علم نہ ہو وہ جہنم
کیوں نہ ہو. ہر بات کے الحمدللہ دلیل ہے اور واقعات ہے، لیکن مختصر مجلس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جس کو شوق ہو بعد میں پوچھ لینا، اللہ توفیق دے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا. تو کیا ہوا؟ نماز نہیں توڑی اور والدہ بیچاری پکارے، او بیٹا اے جریج. وہ بیچاری ضعیف تھی، بستر پہ تھی، کوئی سننے والا نہیں. او بیٹا جریج. 10 منٹ کے بعد گیا، امی جان کیا ہے؟ اب کیا؟ مجھے اس وقت ضرورت تھی، کیوں نہیں آئے؟ جاؤ تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو، حالانکہ تم نفلی عبادت میں تھے. تمہیں میری جو میں نے بات کہی اس کا جواب دینا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ سن لے، میرا دل اندر سے تڑپتا ہے، تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کسی فاحشہ، باغیہ، زانیہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لے گا. ماں ایسے مامتا اور محبت کی بڑی مشہور ہے، لیکن اس کا دل جب تڑپتا ہے نا تو یاد رکھنا دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس لیے اللہ کے واسطے والدین چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو. ارے قرآن میں تو یوں آتا ہے والدین کافر کیوں نہ ہو پھر بھی ان کی اطاعت اور ان کی خدمت بجا لانا اولاد کے اوپر ضروری ہے. اب کہاں اطاعت، اس کی تفصیل ہے. تو اگر والدین مسلمان ہو تو اور بیچارے خدمت کے محتاج ہو تو میں نے فتنے کی علامت بتائی تھی نا. فتنے کے زمانے میں لوگ اپنی بیوی کی مانیں گے، والدہ کی نہیں مانیں گے. لوگ اپنے دوستوں کی مانیں گے، اپنے باپ کی نہیں مانیں گے. یہ بھی میں نے ایک علامت بتلائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جریج اگر صحیح معنوں میں عالم ہوتا نماز کو توڑ دیتا اور اپنی والدہ کے سوال پر، بلانے پر لبیک کہتا. لیکن افسوس کہ وہ عالم نہیں تھا. اتنا عبادت گزار، لمبا واقعہ ہے. آخر میں کیا ہوا؟ اس والدہ کی بددعا کا اثر معلوم. کوئی عورت آئی اور اس نے حضرت جریج کے اوپر تہمت ڈالی کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا. یاد رکھنا یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، جب تک تم اپنی نظروں سے نہ دیکھو وہاں تک کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ایسا کیا. اگر تم نے اس طرح کا الزام لگایا، سن لو مرنے سے پہلے تم کو بھی دنیا میں اس گناہ کے اندر مبتلا کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ. اور سن لو اگر کسی نے اس طرح کیا بھی، اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ کا محبوب بن چکا، اس کا گناہ معاف ہو چکا. اب اللہ کے واسطے جو کسی نے بات کی، یاد رکھنا بڑا زہریلا ہے یہ گوشت. میں نے ابھی کہا تھا لحوم العلماء مسموم، اس لیے ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. تو کیا فرمایا حضرت جریج کے بارے میں؟ ایک عورت نے یوں کہا میرے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا. لوگ ٹوٹ پڑے، گرجا کو زمین دوش کر دیا، بہت مارا. جریج نے کہا کیوں مارتے ہو تو بتلاؤ مجھے کہ تم نے اس طرح کیا فلانی عورت کے ساتھ. تو کہ کون بتلائے، لاؤ میرے پاس کوئی گواہی تو لاؤ. تو کہا یہ عورت کہتی ہے. بولو عورت کہ ہاں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا. کہ اچھا کیا علامت؟ یہ بچہ دیکھو. کہ اچھا اے بچے اللہ کے واسطے صحیح بول دے، تو کس کا بچہ ہے؟ 10 دن کا بچہ تھا. وہ فصیح عربی زبان میں بولتا ہے میں فلانے چرواہا کا بیٹا ہوں، جریج کا بیٹا نہیں ہوں. یہ اللہ کی مدد. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، والدہ کی نافرمانی ہوئی تو کم از کم دنیا میں ایک مرتبہ تو زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا نے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. صحیح میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگو، جس کے والدین ہو اللہ ہمیں صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی ناراضگی سے بچا لے، ان کی بددعا سے بچا لے. ارے خدمت نہ ہو سکے مت کرنا، لیکن اللہ کے واسطے ان کو ناراض مت کرنا. دنیا میں پکڑا جائے گی دنیا میں. تو میں تو آپ کو دوسرا واقعہ سناتا تھا، اب اس میں دوسرا واقعہ آ گیا. وہ کون سا واقعہ مختصر میں سنا دوں کہ اس کو حج کا بڑا شوق تھا. ماں نے نہ کہا،
کوئی خدمت کا ہے نہیں بیٹا، تو مت جا۔ 1 سال تو اس نے ملتوی کیا، نہیں گیا۔ دوسرے سال پھر کہا، تیسرے سال پھر کہا، چوتھے سال پھر کہا میں تو جاتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا سن لے، مجھے لگتا ہے یہ میرا آخری سال ہے، اس سال میں مرنے والی ہوں، آئندہ سال تم ضرور جانا، اس سال مت جاؤ، میری خدمت کر لو۔ اس نے کہا کہ میں کتنے سال سے آپ کی بات سنتا رہوں، ہر سال آپ کہتے ہو کہ یہ آخری سال ہے، میں تو نہیں سنتا، میں تو جاتا ہوں۔ کسی بھی طرح گئے حج میں، کہاں گئے؟ اللہ کے راستے میں، 1 قدم کا ثواب 700 قدم کا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا 700 روپیہ خرچ کرنے کا، اور کتنا ثواب حج کا ہے۔ لیکن سن لو، والدہ کی نافرمانی ہوئی، اس لیے یہ ثواب کا کیا گناہ ہوگا۔ چلتے رہے، شام ہوئی، راستے میں ایک دیہات پڑا، وہاں مسجد دیکھی، وہیں قیام کیا، نماز پڑھنے لگے۔ عشاء کے بعد اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس بستی میں کوئی چور گھسا، جیسے وہ چوری کا مال لے کر بھاگنے لگا، لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ فوراً مسجد میں گھسا، اور مسجد میں گھسنے کے بعد وہ مال جو نماز پڑھ رہا تھا اس کے پڑوس میں رکھ کے وہ بھاگ گیا۔ لوگوں نے مسجد گھیر لی، کیونکہ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا وہ چور مسجد میں گھسا، وہ تو بھاگ گیا۔ اتنے میں سب لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو لوگ تعجب کرنے لگے، یہ چور عجیب ہے، چوری بھی کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے۔ فوراً پکڑا نماز کی حالت میں، اور وہیں اس کی پٹائی شروع کر دی، اتنا مارا پہلے، پھر صبح میں حاکم کے پاس لے گئے، ان کا ہاتھ کاٹا گیا، ان کے پیر کاٹے گئے، روایت میں آتا ہے ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئی، ان کا چہرہ کالا کیا گیا، گدھے پر پورے بستی میں گھمایا گیا، اور بادشاہ نے یوں کا اعلان کرو کہ جو کوئی نیک صورت بن کے اللہ والا بن کے چوری کرے گا اور مال کو مسجد میں رکھے گا، اس کی یہ سزا۔ تو اس آدمی نے یوں کہا ایسا مت بولو، ایسا مت بولو، بلکہ یوں کہو جو والدہ کی نافرمانی کر کے حج میں جاوے گا اس کی یہ سزا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو کیا میں کہتا ہوں بس ایسا اعلان کرو۔ لوگوں نے بہت منت سماجت کی کہ بولنا پڑے گا، وجہ کیا ہے؟ پورا واقعہ سنایا، تمام لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے، پوری بات سنائی، تو بادشاہ کے بھی دل میں یہ بات اتر گئی کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا، سب نے معافی مانگی۔ لیکن کیا کریں، والدہ کی نافرمانی ہوئی نا، واپس آنا پڑا رستے میں سے، حج بھی نہیں کر سکا اور آئندہ حج بھی نہیں کر سکا۔ وہ کیوں؟ پیروں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے معذور، والدہ کے پاس آیا تو والدہ ابھی تھوڑی زندگی باقی تھی، اچھا ہوا کہ معافی تلافی ہو گئی، لمبا واقعہ ہے، بس مجھے صرف معمولی سنانا تھا کہ والدین کی جو نافرمانی کرتے ہیں، آج کل فتنے کا زمانہ ہے، یہ مجھے سنانا تھا، دنیا میں بھی اس کی سزا مل جائے گی۔ اس لیے جو نوجوان ذرا چوکنا ہو جاوے، جن کے والدین ناراض ہیں، وہ ذرا معافی تلافی کر لیں، وہ بیچارے اتنے نرم ہوتے ہیں، چاہے لاکھ آپ نے ان کا گناہ کیا ہو، لاکھ ان کو ستایا ہو، لیکن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی معافی مانگتی ہے یا مانگتا ہے تو فوراً والدین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسی یہ شخصیتیں ہیں، ارے والدین ہمارے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہیں والدین کے بارے میں، لیکن مجھے آگے چلنا ہے، اس لیے میں اب آگے چلتا ہوں۔ ایک گناہ کون سا معلوم جس کی سزا فوراً دنیا میں آتی ہے؟ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، دنیا میں بھی اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ چلو بتلاؤ آج کل کتنے ایسے رشتے دار ہیں جو آپس میں خوش ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ بولیں، ان کے ساتھ کیسے کلام کریں، ان کے ساتھ کیسے احسان کا معاملہ کریں؟ ارے سن لو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلہ رحمی کو اسی کو کہتے ہیں سامنے والا آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، تعلق توڑے، لیکن آپ تعلق جوڑو۔ ارے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، آپ بھی اچھا معاملہ کریں، اس کو صلہ رحمی نہیں بولتے، اس سے تو عدلے کا بدلہ بولتے ہیں۔ انہوں نے احسان کیا تو تم نے بھی احسان کیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کسی کا چچا آپ کو
محروم کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے پیر پکڑتے ہیں اور یوں کہتے مجھے معاف فرمانا، احسان کا معاملہ کرتے، ارے اس کو بولتے صلہ رحمی۔ اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا نا، 3 اخلاق، حدیث کی میں بات سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 اخلاق اہل جنت کے ہیں، سن لینا۔ اہل جنت کے مطلب کیا؟ یہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر ہوگی، اس کے لیے کہہ دو کہ یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی؟ یا اللہ، اگر انسان چاہے تو عمل کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ہمیں دنیا میں اللہ نے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ کچھ عمل کرو میرے بندو۔ اللہ یوں فرماتا ہے، اے میرے بندو ذرا تم عمل کرو، پھر بعد میں دیکھنا میں تمہاری دنیا بھی کیسی بناتا ہوں، اور آخرت تو ہے ہی کامیاب، اور بعد میں دیکھنا تمہاری دنیا میں کیسا لطف آتا ہے، زندگی گزارنے کیا مزہ آتا ہے۔ ارے تم یوں چاہو گے یا اللہ میری عمر طویل ہو تاکہ میں خوب اخلاق اپناؤں، خوب تیری اطاعت بجا لاؤں، لیکن یہ کب ہوگا معلوم؟ جبکہ یہ 3 اخلاق ہماری زندگی میں آ جاوے۔ یہ 3 اخلاق آئیں گے نا تو دوسرے اخلاق کا لانا آسان۔ وہ 3 اخلاق کون سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی ہے وہ آدمی جن میں یہ 3 باتیں آ جاوے۔ آگے یوں فرماتے ہیں یہ 3 باتیں جس کی زندگی میں آ جائیں گے تو کل قیامت کے دن جنت میں اس کے محلات بلند ہوں گے اور اس کے درجات بہت ہی زیادہ بلند ہوں گے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ ارے دنیا کی زندگی، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، آخرت کے 1 دن کے مقابلے میں اگر کسی کی عمر 100 سال کی ہو جاوے، 100 سال کی، لیکن آخرت کے 1 دن کے مقابلے میں 2 منٹ۔ حساب کیا؟ ایسے میں نہیں کہتا، حساب کیا، آخرت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر، تو 50,000 سال کے مقابلے میں یہاں کے 100 سال 2 منٹ۔ 2 منٹ کے لیے ہم نے کتنوں کو ستایا، کتنے کو حقوق کو دبایا، والدین کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کو ستایا، کتنے گناہ کیے، شیطان کی خواہش اور اسی طرح نفس کے ہم نے اتباع کی۔ ارے 2 منٹ کے لیے سب کچھ کیا، ہمیشہ کی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، میرے پاس افسوس کے الفاظ نہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرماوے، آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرماوے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس نے اس کی قدر کر لی، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ یا اللہ، کاش کہ یہ بات کوئی یہودی کہتا، امریکن والا کہتا، کوئی ڈاکٹر کہتا تو اس بات کے پیچھے دوڑ پڑتے، لیکن مجھ جیسا ملا کہتا ہے، بات دل میں نہیں اترتی۔ ورنہ میں قسم کھا کے میں کہتا ہوں، ذرا عمل کر کے دیکھ لو کیا لطف آتا ہے، زندگی گزارنے میں کیا مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا، ارے تم جو چاہو گے تمہارے چاہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو پورا کر دے گا۔ اگر تم نے اللہ کو خوش نہیں کیا، تم چاہو گے پھر بھی نہیں ہوگا۔ سن لو، پیسہ ہے، اسباب ہیں، اس کے باوجود ہمارا کام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا معلوم؟ اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ میری بات میرے دل میں بھی اتر جاوے، آپ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاوے۔ اسی لیے میں بولتا ہوں، اللہ میری بات کو دلوں میں اتار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ کانوں سے گزر کر ایسے ہی باہر چلی جاوے۔ یا اللہ یہ دل میں اتر جاوے اور عمل کرنے والے بن جاوے۔ اب دیکھنا کیا مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ دنیا کو الجھنوں والی مت سمجھو، ارے دنیا کو یہ مت سمجھو کہ یہ مصیبتوں والی ہے، یہ بلاؤں والی ہے۔ ارے دنیا تو بڑی مزے کی چیز ہے، لیکن صحیح معنوں میں دنیا کے اصول کو، اللہ کے باتوں کو ذرا اپنا کر گزارو، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے ایک ایک دن جاوے گا، آپ افسوس کرو گے یا اللہ دن چلا گیا۔ اور آج کل تو کہتے ہیں کہ موت بہتر ہی سے، ارے موت کو کبھی یاد نہیں کرو گے اگر صحیح معنوں میں جو اصول سے زندگی گزارو گے۔
آج کل کتنے پریشان ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے سمجھ میں بات نہیں آتی؟ پریشانیوں کا کتنا علاج کرتے، ایک ہی علاج ہے، سن لو، ایک ہی علاج، اللہ کو خوش کر دو۔ اللہ ناراض ہے اس لیے پریشان ہے، اللہ کو راضی کر دو، خوش ہو جاؤ گے، مزہ آ جائے گا زندگی گزارنے میں، دنیا کا لطف آئے گا۔ بس ایک شرط میری قبول کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے دور رہو، پھر بعد میں دیکھنا کیا مزہ آتا ہے۔ سن لیا نے؟ تو وہ 3 اخلاق کون سے؟ سب سے پہلا تو یہ فرمایا جو آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے اس کو معاف کر دو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ظلم کرتا ہے، لیکن جس کو جنتی بننا ہے، آخرت کے درجات چاہیے، اس کو چاہیے کہ معاف کر دے۔ ہمیں دنیا میں 2 منٹ رہنا ہے، کیا دل میں کینہ لے کر گھومے، کیا دشمنی لے کر گھومے، کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ ارے معاف کر دو گے، کل قیامت کے دن پتا چلے گا اس آدمی کا اکرام، اس آدمی کا احترام۔ روایتوں میں آتا ہے ابدال لوگ تعجب کریں گے، یا اللہ اس بندے کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے، وجہ بتلا دو، ہمارا بھی اتنا بلند درجہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ بندہ میرا وہ ہے، اس پر ظلم ہوتا تھا لیکن بدلہ نہیں لیتا تھا، معاف کر دیتا تھا۔ آج کل تو کوئی ظلم کرے نا، ہم ڈبل ظلم کریں گے، کوئی ستاوے نا ڈبل ستاویں گے، تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ ایک تو یہ خلق، دوسرا خلق یوں فرمایا جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کرو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہدیے کا احسان کا معاملہ کرتا ہے تو ہم بھی معاملہ کرتے ہیں، کوئی اگر ہمیں محروم رکھے ہم بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم کیوں دعوت دیں؟ یہ کیسا معاملہ؟ یہ مسلمان نہیں ہوتا ایسا۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو محروم رکھے ان کو تم عطا کرو، یہ ہے صحیح معنوں میں اخلاق۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی سلمن قطع، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ بات ہے۔ اسی میں وقت ہو چکا، ابھی تو میں گزشتہ جمعہ کی آخری بات کو میں سمجھایا اور اسی میں وقت ہو چکا، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں اس مضمون کو سمیٹتا ہوں لیکن میں نہیں سمیٹ سکا، آئندہ جمعہ پھر اس کو میں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔